الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے اس پروقار اجلاس کے صدر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اکرام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ شہ نشین پر تشریف فرما اور سامنے بھی تشریف فرما جلیل القدر علماء بزرگان محترم حاضرین مجلس آج کے اس اجلاس کو قاری حبیب صاحب اور حافظ ریاض الدین صاحب کی دعاؤں کا ثمرہ سمجھنا چاہیے.
وجہ یہ ہے کہ کل رات کافی بارش ہوئی، ہر جگہ ابھی سفر میں دیکھا پانی بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ حضرات دعاؤں میں لگے رہے کہ اللہ ہمارے پروگرام کو کامیاب فرما دیجیے۔ اللہ نے سن لی اور بے فضل ہی تعالی ہم لوگ بیٹھے ہیں، دور دراز سے بھی لوگ تشریف لائیں، سردار شہر سے علماء کا قافلہ، اور کتنے علماء ہیں مجھے نہیں معلوم۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ کامیاب ہوا، عند اللہ بھی اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے نواز۔ دو نعمتیں بہت بڑی، دنیا میں نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، بے شمار نعمتیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بارش کا ہر قطرہ نعمت ہے، اور جب بارش برستی ہے تو کتنے کروڑ ہاں کروڑ قطرے برستے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ انسان کے سر میں داڑھی میں بال ہیں، ہر بال کے نیچے there is an activity، ایک نقل و حرکت کا جہان ہے، نعمت ہوا ہے، کوئی بال نہیں گن سکتا۔ نعمتیں بے شمار ہیں، اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے شکر نعمت ہائے تو چندہ کی نعمت ہائے تو، عذر تقصیرات ماں چندہ کے تقصیرات ماں۔ اللہ ہم تیرا اتنا شکر بجا لاتے ہیں جتنا کہ تیری نعمتیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، اور معافی تیرے دربار میں گناہوں کی اتنی مانگتے ہیں جتنے کہ ہمارے گناہ ہیں۔ لیکن ان نعمتوں میں دو بڑی نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے ماتحت لکھا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال ہوگا۔ یوں تو اولاد کی نعمت ہے، اولاد نہیں ہوتی تو آدمی پریشان ہوتا ہے، کبھی نافرمان ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ تو اولاد نعمت ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے توالد و تناسل کا سلسلہ رکھا ہے، شادیاں رکھی ہیں، اور شادی کا مقصد ہے طلب ولد، بچے پیدا ہوں، اولاد پیدا ہوں، پھر یہ ہماری سوسائٹی چلے، کمیونٹی چلے، دین کی ذمہ داریاں آئے، ہمارے جانے کے بعد وہ اٹھائیں، وہ مدرسوں کو آباد کریں، وہ مسجدوں کو آباد کریں، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، دین کی ذمہ داریاں ان پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف قرآن شریف میں بڑا اشارہ فرمایا۔ ہم لوگ اصل میں قرآن کریم کو توجہ سے نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، اور اپنے اہل خانہ اور فیملی ممبرز کو بھی بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اس کو کلیئر طور پر بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث میں فرمایا لا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہے، اپنے اندر میں جو لوگ ہیں ان کا۔ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو دین سکھایا کہ نہیں۔ موجودہ دور میں دنیا کے ایجوکیشن کو اتنا زیادہ آگے بڑھایا ہے کہ لوگ دین کی اہمیت کو بالکل گھٹا چکے یا کم سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مدرسوں پہ مدرسے بنا رہی، کیا کریں گے لوگ؟ یہاں سے لے کر سردار شہر تک میں گیا، کئی جگہ میں نے اسکولوں کے بورڈ دیکھے، کئی جگہ میں نے کالجوں کے بورڈ دیکھے، ایک بھی مدرسے کا بورڈ مجھے نظر نہیں ہے۔ تو کیا مدرسے بیکار ہیں؟ جب کالج ضروری ہے اور اسکول ضروری ہے تو مدرسے بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ جسمانی ضرورتیں کالج سے پوری ہوں گی، روحانی ضرورتیں مدرسوں سے پوری ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا ہے۔ دنیاوی کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انسان تلاش کر لے گا، لیکن روحانی ضرورتوں کے لیے اللہ نے انبیاء کرام پیدا فرمائے، بھیجے، اور ان کے ساتھ کتابیں آئیں اور تعلیمات دینیاں روحانیاں آئیں۔ اچھا، دنیا کے لوگوں میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لیتا، اور مسلمان میں نمایاں فرق کیا؟ بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کا انسان سمجھتا ہے 70 ایئرس 80 ایئرس 60 ایئرس پورے ہو گئے تو لائف
انجوائے کر لی، ختم ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ مسلمان کی زندگی کا جو آخری دن ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی برزخ والی زندگی کا نیا دن شروع ہوتا ہے اور سلسلہ جاری رہتا ہے. ہم اختتام پذیر زندگی کو نہیں مانتے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. میرے والد صاحب ہمیشہ فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے در نگاہش آدمی آب و گلس، کاروان زندگی بے منزل است. دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں ان کی نگاہوں میں یہ جو دنیا کا کاروان چل رہا ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بس آنکھیں بند ہوئی لائف ختم ہو گئی، یو آر فنش. کاروان زندگی کو وہ بے منزل سمجھتا ہے لیکن ایمان والا نہیں سمجھتا. اس لیے جب کوئی انتقال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں انتقال ہوا. انتقال کے معنی وہ اس زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر ہوا. پہلے باپ کی پشت میں تھے، چھوٹا سا عالم تھا، پھر رحم مادر میں آئے، بڑا عالم آیا، وہاں سے نکل کر دنیا کے پیٹ میں آئے اور بڑا عالم آیا، وہاں سے جائیں گے قبر کے پیٹ میں، اس سے بڑا عالم آئے گا، وہاں سے جائیں گے محشر کے پیٹ میں، اور بڑا عالم ہے، وہاں سے آخرت میں جائیں گے جو اینڈ لیس لائف، ایور لاسٹنگ لائف، ہمیشہ کی زندگی. مومن تو وہ زندگی کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، کھا پی کے مزے کر کے زندگی ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ اپنی دنیا والی زندگی میں سے آخرت والی زندگی بنانے اور نکالنے کے لیے آیا. وہ نکلے گی زندگی اسی زندگی سے. یہاں پڑھے گا نمازیں، یہاں کرے گا عبادتیں، یہاں کرے گا اولاد کی پرورش اور تربیت، تو نتیجتاً اس میں سے اس کی آخرت والی زندگی نکلے گی. دواخانے کتنے ہو گئے؟ آپ شہر میں چلے جائیے، ڈاکٹر ہاؤس لکھا ہے، ڈاکٹر ہاؤس. ڈاکٹر ہاؤس میں لین سے ڈاکٹر، یہ ہارٹ کا ڈاکٹر، یہ آنکھ کا ڈاکٹر، یہ کان کا ڈاکٹر، یہ زبان کا ڈاکٹر، یہ فلاں کا ڈاکٹر. ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے کوشچن نہیں کیا کہ نرسوں سے زیادہ یہ ڈاکٹر ہو گئے، کیا کریں گے یہ؟ دنیا کی ڈگریوں پہ اعتراض نہیں کرتے ہم. مدرسہ تو اخلاقی زندگی بننے کی جگہ ہے، انسان بننے کی جگہ ہے، مردم سازی کا ورکشاپ ہے، انسانیت کی بہترین کھیت یہاں تیار کی جاتی ہے، اور دنیا آخرت کی بہترین کتاب قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور ایک بات سمجھ لینا،
ہر مدرسہ اپنی جگہ اچھا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسہ برا نہیں، بلڈنگ مت دیکھو، تعمیر مت دیکھو، مدرسہ اور علم تعمیر کا نام نہیں ہے، تعلیم کا نام ہے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو درخت کی سائے میں قائم ہوا، اور استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود، تو اس کی عاقبت بھی ہو گئی محمود۔ آپ دیکھیے پورے عالم میں کہیں بھی کوئی دینی علم حاصل کر رہا ہوگا تو وہ دارالعلوم دیوبند کا کہیں نہ کہیں سے فیض پانے والا ہو۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا لمیٹیڈ ہے، اس کے لیے اتنی محنت کیجیے، آخرت ان لمیٹیڈ ہے، اس کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی کتابوں سے ڈگری ملتی، دنیا کی ڈگریوں سے کرسی ملتی، دنیا کی ڈگری سے نوکری ملتی، لیکن دنیا کی ڈگری سے جنت نہیں ملتی۔ جنت کے لیے تو ہمیں جانا پڑے گا انبیاء کرام جو علوم لے کر آئے ان کے پاس۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ قرآن شریف کی مثال ایک لفٹ کی طرح ہے، لفٹ نہیں ہوتا، لفٹ کی طرح ہے قرآن شریف کی مثال۔ اللہ نے جنت سے اتارا ہے قرآن کریم کو، جو اس لفٹ میں بیٹھ جائے گا یعنی قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، بچوں کی پرورش میں قرآن کو داخل کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ لفٹ جنت سے چلی ہے، ہم کو لے کر جنت میں جائے گی۔ دنیا کی کسی کتاب میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں رکھی۔ قرآن کریم یہ دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، دو چار کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی دین کے معاذ، ہم کیا حفاظت کریں گے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، ورنہ روزانہ دین پر اتنے اعتراض ہوتے ہیں کہ دین مٹ گیا ہوتا، لیکن چونکہ دین اللہ چلا رہے ہیں اس بنا پر اس کی حفاظت اللہ کی طرف ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر اتارا ہے، قرآن کریم اتارا ہے، اور ہم اس کی حفاظت تمہارے ننھے ننھے بچوں کے سینے میں قرآن کریم رکھ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کتنا قرآن جلایا گیا، پہلے بھی جلایا، بعد میں جلایا، ابھی چند ہفتوں پہلے قرآن جلایا۔ جتنا قرآن جلاتے ہیں قرآن کی مانگ بڑھتی جا رہی۔ لوگ کہتے ہیں اور لاؤ قرآن، بھائی اتنا خطرناک قرآن ہے کہ اس کو جلانا پڑا، کیا اس میں مضمون ہے ایسا کہ جسے جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے؟ لیٹ اس اسٹڈی دی قرآن۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہتے تو امریکہ میں مطالعہ شروع ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں قرآن کھپ رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ فکر ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، مت گھبراؤ، یہ جاتی ہیں تو جانے دو، لیکن جتنی جا رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آ رہی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دین قبول کر رہے ہیں، اسلام کی سنسیئرٹی اور ریالٹی کو دیکھ کر دین قبول کر رہے ہیں۔
ہمارے دوست جو تھے وہ بڑے دیندار نمازی، شوگر کی تکلیف، ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اب جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہاتھ پیر میں کوئی زخم وغیرہ داغ وغیرہ ہوتے رہتے، وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کہا ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ نہایت چمکیلے، پیر دکھاؤ، پیر میں کوئی داغ نہیں، کوئی زخم نہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا شوگر ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھ پیر اتنے چمکیلے اور صاف ستھرے ہونے کی راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور 5 وقت کی نماز میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہوں، اور وضو کے اندر مل مل کر ہاتھ دھونا اور پیر دھونا بتایا گیا ہے، وہ میں دھوتا ہوں۔ اس نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا کہ اب آئندہ میرے یہاں آنے والے شوگر کے مریضوں کو میں یہ نسخہ بتاؤں گا۔ کون سے ڈاکٹر نے یہ بتایا تم کو؟ انہوں نے کہا 1400 سال پہلے ایک ڈاکٹر آئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سینڈ میں پیدا ہوئے، کوئی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن ایک ایک نسخہ ایسا بتایا کہ روح بھی تندرست ہو جائے اور جسم بھی شفا یاب ہو۔ ہمارے ایک عزیز سفر کر رہے تھے فلائٹ میں، تو وہ واش روم میں گئے، واش روم میں جا کر انہوں نے وضو بنایا۔ جب وضو بنایا تو انہوں نے سر پر مسح کیا، پھر گردن کے اوپر مسح کیا۔ مستحب ہے گردن پر مسح کرنا، اور لازماً مسلمان کرتا ہے جب وضو بناتا ہے۔ ایک فرانس کا ڈاکٹر جس کا ابھی فلائٹ تھا وہ رک گیا، حالانکہ اناؤنس ہو رہا تھا اس کا فلائٹ کا کہ بھئی ڈاکٹر جلدی آ جائے، فرینچ ہماری ہے، فلائٹ اڑ رہی ہے، لیکن وہ نہیں گیا ہے، کہا میرا لیے اناؤنس ہو رہا ہے، لیکن میں تمہارا یہ ایبلیشن دیکھ کر رک گیا، یہ جو تم ہاتھ پیر جو واش کر رہے تھے نا، میں وہ دیکھ کر رک گیا۔ تو جو صاحب تھے انہوں نے پوچھا is there was anything outstanding؟ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ چیز دیکھی آپ نے؟ میں کہا یس، میں نے غیر معمولی چیز دیکھی تمہارے ایبلیشن یعنی وضو میں۔ آپ نے، میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں، اس نے کہا تعارف کریں کہ میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں، دماغ کا علاج کرتا ہوں، میرے پاس طرح طرح کے دماغ کے مینٹل جو ہیں وہ آتے ہیں اور میں علاج کرتا ہوں۔ تو میرے پاس there are quite a few ideas I have، میرے پاس بہت سی آئیڈیاز، میرے پاس بہت سی دوائیں، بہت سی ٹیکنیکس ہیں دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آج میرے علم میں اضافہ ہوا، تم نے یہ گردن پر یوں کیوں کیا، یہ تر ہاتھ ویٹ ہینڈ کیوں گھمائے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی پارٹ آف ایبلیشن، وضو کا ایک حصہ ہے۔ کس نے بتایا ہے تم کو یہ اس طرح سے ہینڈ واش کرنا، گردن پر اس طرح سے ہاتھ گھمانا، یہ کس نے بتایا؟ کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ نے یہ سیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے میرے پاس۔ کون ہے؟ فرمایا 1400 سال پہلے کا ڈاکٹر ہے۔ کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، ہمارے سول پرپس کے بھی ڈاکٹر ہیں اور باڈی پرپس کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے بتایا 1400 سال پہلے دماغ جتنی رگیں جاتی ہے دماغ میں، وہ تمام کے تمام جو ہے یہ گردن میں سے جاتی ہیں، اور جب تم ویٹ ہینڈ گھماتے ہو
تو جتنی نرవ్ز اور رگیں ہیں تمام ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور اس میں بلڈ کا سرکولیشن جو ہے دماغ تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اندازہ لگاؤ کہ خالی ایک چھوٹی سی چیز مساں کے اندر کتنا بڑا دماغ کا علاج کیا، تو اگر کوئی 5 وقتہ نمازیں پڑھے تو بیمار کہاں سے ہوگا وہ؟ یہ بات بتائی ہے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ دین کوئی بھی آ جائے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین جو اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے معنی سبمیشن کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر دینا، اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اس کا نام اسلام ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز اگر پیدا ہو جائے کہ 100% دین پر چلنے والے بن جائیں تو ہمارے مسائل کا اللہ حل فرمائے۔ بہت عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا کہ یہ رہ نہ جائے بھائی، اس لیے بیچ میں نے آپ کو، کیونکہ وہ دوسری ڈپارٹمنٹس نکلتے ہیں بیان کے اندر، پھر اس پر جو ہے گفتگو شروع ہو۔ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک نعمت کا نام ہے رسول اللہ، ایک نعمت کا نام ہے کتاب اللہ۔ یہ دونوں زبردست نعمتیں، اور حدیث شریف میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہوں گے لیکن بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، زندگی بس سیوا کرے، خدمت کرتا رہے۔ دیکھو اللہ دنیا میں کیسا نوازتے ہیں۔ مدرسوں کی کوئی انکم نہیں ہوتی۔ دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ میں لکھا ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ ادارے کی کسی سیٹ سے کوئی امید نہیں ہوگی، کوئی تمنا نہیں ہوگی کہ وہ دے گا تو ہمارا ادارہ چلے گا۔ ہمارے ادارے غریبوں کے 4 آنے پر چلیں گے، سب سے ہم چندہ لیں گے اور ادارہ چلیں گے۔ یہ 1857 کے بعد 62 کے اندر یہ اصول ہشتگانہ لکھے گئے تھے، آج تک اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ادارے بے فضلہ تعالی جاری، اور جب تک ادارے جاری ہیں انشاءاللہ ہمارے جنریشن کا ایمان محفوظ ہے۔ اس لیے ہر ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھو اور مالی تعاون کرو۔ یہ بہترین تربیت گاہیں ہیں۔ اچھا یہ جو فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس جگہ پر بہترین کتاب کی تعلیم ہو وہ بہترین جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر مت دیکھیے، مجھے دیکھیے، ادھر کچھ نہیں ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اتنی دور کیا وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے آپ آئے؟ مجھے دیکھو نا۔ میرا جو ڈرائیور ممتحن تھا، مجھے جو سکھاتا تھا گاڑی، تو میں کبھی کبھی ایکسیلیٹر دیکھتا تھا، تو جب وہ ایکسیلیٹر دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ خطرہ سامنے ہے، نیچے نہیں ہے، وہاں دیکھ۔ توجہ ہمیشہ جب دینی بات ہو رہی ہو اپنی پوری توجہ جو ہے اس پر رکھو۔ آنے والوں میں کیا ہے؟ اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ کرکٹروں کو چھوڑو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کرکٹروں کے پیچھے لٹو ہو رہے ہیں۔
ارے نوجوانوں، تم کو صحابہ نظر نہیں آتے؟ تم کو میرے آقا نظر نہیں آتے؟ تم کو سرکار کی زندگی معلوم نہیں؟ تم کو کرکٹر کی زندگی معلوم ہے؟ کرکٹر کے گھر جاؤ گے نا تو دروازہ بھی نہیں کھولے گا اور جوتے صاف کرنے کے لیے بھی تم کو نہیں رکھے گا۔ میرے نبی رات کو اٹھ کے روئے ہیں امت کے لیے اور نوجوانوں کے لیے۔ جو نبی راتوں کو اٹھ کے رویا ہمارے لیے، ہم اس کے لیے کچھ کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے، اس کی سنتوں کو لاتے مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حالات آئے، حالات آئے۔ حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ حالات کو تو ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ایسے کرتے ہیں کہ حالات آئیں۔ ہوٹلوں کو آباد کرنا تمہارا کام نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، سنتوں کے مطابق داڑیاں رکھو۔ نہیں دیکھتے وہ کرکٹر داڑھی رکھتا ہے؟ وہ حیدر علی جو ہے وہ برطانیہ کا بڑا کرکٹر ہے، سنت کے مطابق داڑھی ہے، لڑکی نہیں دیکھے گی۔ کیا کرنا ہے؟ کتنی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے تجھے؟ کوئی پرواہ نہیں، پرواہ دین کی کرو، میرا نبی ناراض نہ ہو جائے، سرکار ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے یہاں میں فیل نہ کر دیا جاؤ، اس کی فکر کرو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب قرآن کریم عمدہ بہترین، اس کا پڑھنے والا عمدہ، اس کا پڑھانے والا بہترین، تو جہاں پڑھایا جاتا ہے وہ جگہ بھی بہترین۔ اس سے پتا چلا کہ مدرسہ بہترین جگہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے ڈگریاں نہ لیں، اس وقت امت کے نوجوانوں کو محنت کرنا ہے دونوں پرپس کے اوپر، دین میں بھی مضبوط ہو جاؤ اور دنیا میں بھی بہترین۔ خالی ڈاکٹر اور لائر پر مت ٹھہرو، IAS درجے کے آفیسروں کی دیش کو ضرورت ہے، وہ بنو، خرچ کرو، اس کے لیے کوئی منع نہیں، لیکن دین کے لیے خرچ کرنے کا ہے تو دل مت مسوسو، خوب دل کھول کر اللہ کے راستے میں، تو اللہ دیتا ہی جائے گا۔ کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم جاتے ہیں کہ ان کی بساط نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھی جا رہا ہے حج میں، وہ بھی جا رہا ہے۔ ارے اللہ بلا رہا ہے، تو تھوڑا دے رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے تو جا رہا ہے، تو کیا کو تعجب کرتا ہے بھائی؟ مولوی نے بیچارے نے اچھا گھر بنایا، تو تم نے کیسے بنایا؟ تو تم نے کیسے بنایا؟ خود بناتا ہے تو مولوی سے دعا کرواتا ہے، اور مولوی بناتا ہے تو بد دعائیں کرتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ جب تک ہمارا مزاج نہیں بدلے گا، مدرسوں کو آباد کرنے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا، علماء کو رسپیکٹ کرنے کا اور علماء کو بڑے بڑے ہدیے دے کر نوازنے کا اور اس کو مالدار بنانا اور خوشحال دیکھنے کا مزاج ہمارا نہیں بنے گا، ہم ترقی نہیں کریں گے۔ مؤذن کا ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں، 10,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، 6,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، 8,000۔ ابھی حضرت مولانا سے بات چیت ہوئی، فرمایا لاک ڈاؤن کے اندر بیچارے مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ کم کر دی۔ کیا تمہارے گلی کے اندر لاک ڈاؤن ہے؟ کیا کمی آئی تمہارے اندر کہ تم نے جو ہے اس کی تنخواہ کو کم کر دیا؟ ارے دگنا کرو تنخواہ، اللہ دے رہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس بجٹ، تیرا بجٹ تیرے جیب میں سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو ڈبل دے دے گا تو اللہ بھی ڈبل دے گا۔ اپنے ائمہ کو نوازو، ان کو غلہ دو، گوشت دو، اناج دو، ان کی خبرگیری کرو، ان کے بیماروں کا خیال رکھو اور خوب نوازو۔ میں تو بڑے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی یہاں تنخواہ، اب ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھتے معلوم ہے؟ وہ موازنہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کالج پڑھایا اور بچے نے انجینئرنگ کر لیا تو انجینئر بنے گا، انجینئر کتنا کمائے گا؟ مہینے کا 1.5 لاکھ کمائے گا۔ مولوی کتنا کمائے گا؟ 7 سال پڑھ کے 10,000 روپے کمائے گا۔ چھوڑو پھر یہ 10,000 میں دماغ پاشی کرنا، اور ایمان کی جتنے مقتدی ہیں وہ سب سانسیں ہوتی ہیں۔ جو بیوی آتی ہے اس کی ایک سانس ہوتی ہے،
لیکن امام کی جتنے مسجد میں مقتدی ہے سب ساتھ ہیں. مولانا تم یوں نہیں کرتے, مولانا تم یوں نہیں کرتے. چھوٹی نماز پڑھے گا, اتنی چھوٹی پڑھائی, لمبی پڑھائی جگہ 13 منٹ کی نماز پڑھ. کیا کرنا, کیا چھوٹی پڑھائے تو پرابلم, بڑی پڑھائے تو پرابلم. تو یہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ اس کو اس کے حساب سے سنت کے مطابق پڑھانے دو, اس کو اس کا کام آزادی کے ساتھ کرنے دو. اور دیتے کیا ہے؟ دیتے تو کچھ بھی نہیں. 10 روپے نہیں دیتا مسجد کے اندر. 10 سوال کرتا ہے, ٹاول میں سے بدبو آتی ہے, اس میں سے ہی ہوتا ہے, سب کے اندر سے پنکھے میں آواز آتی ہے. پنکھے میں بھی آواز آئے گی نا, ہر جگہ آواز آئے گی اگر تیرے اندر دین نہیں آئے گا. دین زندگی میں زندہ کرو. صحابہ یوں لٹاتے تھے. حضرت عثمان نے اتنا لٹایا کہ حضور نے فرمایا کہ بس ہو گیا عثمان, کچھ نہ کر, تو جنت میں. اتنا دیا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی. جیب کو مت دیکھو, غیب پر نظر رکھو, اللہ کے دینے پر نظر رکھو. اللہ سے لینا سیکھو اور اللہ کے راستے میں دینا سیکھو. ایک IAS مسلمان آفیسر تھا. ایسے آفیسروں کی ضرورت ہے. آپ دنیا کتنا بھی پڑھیں لیکن دین کو ہمیشہ مقدم رکھیں. ہم اس دیش میں رہیں گے لیکن ہم بھکاری بن کے نہیں رہیں گے. بھیک نہیں مانگیں گے, ہم لڑ کے رہیں گے. وہ آپ کے کوٹا کے اندر, بس کے اندر سب کو جلانے کی فکر کر رہے تھے, تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہم کو باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ کتنا برداشت کریں گے؟ لومڑی جب بلی کے اوپر حملہ کرتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار تک جاتی. اب دیوار کے پیچھے تو کچھ ہے نہیں, اور اب کتنا پیچھے, پھر وہ حملہ کرتی ہے. یہ جو احوال ہے, حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ہم کو برانگیختہ کر رہے ہیں. ہم لوگ شانت رہنا چاہتے ہیں, ہم لوگ جھگڑا نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگ مار کھاتے ہیں, ہم لوگ برداشت کرتے ہیں, ہم لوگ ظلم اٹھا رہے ہیں آزادی کے بعد سال تک, اور جتنا ہو سکتا ہے ہم سمٹتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ظلم و تشدد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو پھر مسلمان باہر نکلے گا تو مشکل ہو جائے گا. ابھی ہم سنیم سے کام لے رہے ہیں, شانتی اطمینان کی دعوت دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں صبر سے کام لو, اور بیچارے مسلمان صبر, دیکھو جلنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جواب نہیں دے رہے. بیچارے بیٹھے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ اس دیش میں آزادی کا کیا, ڈیموکریسی کو کیا ہو گیا ہے؟ اپاہج ہو گئی ہے ہندوستان میں ڈیموکریسی. مسلمان IAS درجے کا آفیسر تھا, لیکن اس کی عادت کیا تھی؟ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ سفر حضر میں قرآن شریف ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا. سفر میں ہو تو بھی قرآن شریف ساتھ, حضر میں بھی قرآن شریف, جہاں موقع ملا قرآن شریف کھول کر پڑھنا شروع. بہت اچھی اس کی عادت تھی. ایک مرتبہ اس کا سفر ہوا, لمبا سفر تھا, گورنمنٹ لیول کا سفر تھا, تو گورنمنٹ نے فرسٹ کلاس کے اندر اس کی ٹکٹ بک کرے, اور اس کا طبقہ جو تھا, اس کے آفیسرز تھے, ان کی بھی بک کرے. اب جتنے آفیسرز تھے انہوں نے بیگز اٹھا کر جو ہے وہ ڈبے میں ٹرین کے رکھ دی. ٹرین میں بیگز رکھنے کے بعد آفیسر صاحب جو مسلمان تھے انہوں نے پوچھا کہ میرا قرآن شریف کا باکس رکھا؟ انہوں نے کہا وہ ہم لوگ آج بھول گئے, ہمارے ذہن میں سے نکل گیا. کہنے لگے جتنا بیگ رکھے ہیں وہ سب واپس نکالو. لیکن سر
اگلے اسٹیشن پہ قرآن شریف مل جائے گا. فرمایا میں اگلے اسٹیشن کا بھروسہ نہیں کرتا, مجھے تو سفر میں قرآن شریف ساتھ چاہیے, چاہے میں پڑھوں چاہے نہ پڑھوں, لیکن قرآن کے بغیر سفر نہیں کرتا. یو آر ویری آرتھوڈاکس مین, آپ بہت تنگ نظر ہیں. آرتھوڈاکس تنگ نظر کو کہتے ہیں. کہنے لگے تنگ نظر تو تنگ نظر, تمہارے کو وسیع نظری مبارک ہو, ہم کو تنگ نظری مبارک. میں تو تنگ نظر ہوں, حالانکہ بہت بڑا آفیسر, بہت سمجھایا آفیسرس نے کہ سر لے لیں گے اگلے اسٹیشن پر قرآن شریف میں کیا دیر لگتی ہے. نہیں, میں سفر نہیں کرتا. سب بیگیں واپس اتار لی, ٹرین چلی گئی. آفیسر نے کہا ابھی اپنے کام کا ٹائم ویسٹ مت کرو, وقت کی قدر کرو. لہذا ابھی گورنمنٹ جاب کا ٹائم ہے, سیدھے آفس جاؤ, کام شروع کرو. میں بھی چلتا ہوں. خود بھی آیا اور کام شروع کر دیا. وہ زمانہ کالے ٹیلی فون کا تھا. آج کل کے یہ موبائل ہے نا, اس کا نام میں نے میزائل رکھا ہے. یہ سب کو کھا گیا ہے. گھڑی کھا گیا, ٹیپ ریکارڈ کھا گیا, کیمرہ کھا گیا, کیلنڈر کھا گیا, کیلکولیٹر کھا گیا. سب کو کھا کے یہ موٹا ہوا ہم کو دبلا کر دیا. یہاں تک کہ رشتے کھا گیا. بیٹا دیکھ رہا ہے موبائل, باپ بلا رہا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں, فرصت نہیں ہے. اس کے پاس ٹوائلٹ کے اندر بھی کہتا ہے کہ میں تو بہت بزی ہوں ٹوائلٹ میں. پرائیویسی بھی کھا گیا. یہ موبائل تو اس زمانے میں تو یہ موبائل تھا ہی نہیں. تھوڑی دیر آفیسر صاحب نے کام کیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ کالا ٹیلی فون جو کریڈل کے اوپر رکھا جاتا تھا وہ بجا. آفیسر صاحب نے فون, کون ہے بھائی؟ میں ریلوے اسٹیشن سے بولیے. جس ڈبے میں سر آپ سفر کرنے والے تھے وہ دوسرے اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے اس میں آگ لگ گئی اور ڈبے کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. اب وہ لوگ جو تنگ نظر کہتے تھے ان کو بلایا, آؤ بھائی وسیع نظر والوں آؤ, سنو. سب آ کے بیٹھے. کیا ہوا صاحب؟ صاحب کا کچھ بھی نہیں ہوا, صاحب کی تو اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کی برکت سے تمہاری بھی حفاظت فرمائی. وہ کیسے؟ کہا وہ جو تم نے کہا تھا کہ قرآن کے بغیر سفر کرو, تو میں نے قرآن کریم کے رسپیکٹ میں اور احترام میں نہیں تھا قرآن شریف کا سفر نہیں کیا. ابھی فون آیا ریلوے اسٹیشن سے کہ وہ ڈبہ دوسرے اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے جل کے خاک ہو گیا. میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کا خالی احترام کیا تو اللہ نے دنیا میں بچا لیا. اگر زندگیوں میں قرآن آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی آنکھ سے اللہ بچا دے گا. اتنی بڑی نعمت مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں سننے والوں کو اللہ دیتے ہیں, پڑھنے والوں کو اللہ دیتے ہیں. اپنے گھروں میں تلاوت کی فضا بناؤ, اپنی زندگی میں سرکار کی سنتوں کو سجاؤ. یہ دونوں نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہونے والا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے اتنا بہترین رسول دیا تھا, تم نے کیا قدر کی؟ اور اتنی بہترین کتاب دی تھی, تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد کے فیوچر کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. اس کی فکر میں آدھی زندگی تو ہماری ختم ہو جاتی, ان کا فیوچر اچھا ہو جائے, یہ خیال ہے.
اچھا ہے، خیال کرنا چاہیے. تو ماں باپ کی ذمہ داری کہ اولاد ٹھکانے ہو جائے، ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کا کاروبار ہو جائے، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے، منع نہیں ہے، کرنا چاہیے تھا. لیکن کبھی یہ بھی غور کرو کہ جیسے ہم مرنے والے ہیں اس طرح سے ہماری اولاد بھی مر جائے گی. تو اولاد مر جائے گی تو ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ اولاد کی آخرت کی ہم فکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی فکر ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ایمان والے کی سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کل کا بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی شاعر ہوتا ہے، وہ شعر کہتا ہے، ہمیں پسند آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ دوبارہ سہبارہ. کئی بار شعر سننا چاہتے ہیں، دوبارہ شاعر کے منہ سے شعر سننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ایک ہی زندگی دی ہے. اگر یہ زندگی میں کچھ نہ کیا تو زندگی اللہ میاں سے یوں کہیں گے کہ دوبارہ دیجیے، دینے والے نہیں ہے. ایک ہی زندگی ملی ہے، بناؤ یا بگاڑو. بنانے کے لیے اللہ نے رسول دیے، کتابیں دی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا ہے. مشائخ اور علماء کے ہوتے ہوئے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، زبان درازی کی ہے. ان تمام علماء بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں قاری حبیب صاحب کو. ان کے 4 طلبہ عزیز نے قرآن کریم کی حفظ کی سعادت شعبان کے مہینے میں حاصل کر لی تھی. آج ان کی دستار بندی ہونے والی ہے، سر پر تاج سجایا جانے والا ہے. یہ دنیا میں تاج ان کو پہنا دیا گیا، وہاں آخرت میں ان کے والدین کو بہترین تاج سے اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقی نصیب فرمائے. جو عزائم ہیں، جو کام باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کاموں کو عافیت کے ساتھ تکمیل پذیر فرمائے. مدرسے کو جو ضرورتیں ہیں اللہ وہ ضرورتیں غیب سے پوری فرمائے، اور جو حضرات اس میں تعاون فرمائیں، دامے درمے سخونے قدمے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے. میں ایک بار تمام علماء کرام سے معذرت اور معافی کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.